بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 182 سے شروع کریں گے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یعنی یہود کو یہ عذاب شدید بلا وجہ نہیں دیا گیا، بلکہ ان کی بدکاریوں کا طبعی ثمر اور عادلانہ نتیجہ تھا۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانے جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول دیگر معجزوں کے ساتھ بھی لائے جیسے تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا؟ پچھلے انبیاء کرام کے زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کوئی جانور قربان کرتا تو اس کو کھانا حلال نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ جانور ذبح کر کے کسی میدان یا ٹیلے پر رکھ دیتا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ قربانی قبول فرماتے تو آسمان سے ایک آگ آ کر اس قربانی کو کھا لیتی۔ اس کو سفتنی قربانی کہا جاتا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں یہ طریقہ ختم کر دیا گیا اور قربانی کا گوشت انسانوں کے لیے حلال کر دیا گیا۔ یہودیوں نے کہا کہ چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی قربانی لے کر نہیں آئے اس لیے ہم ان پر ایمان نہیں لاتے، چونکہ یہ محض وقت گزاری کا ایک بہانہ تھا اور حقیقت میں ایمان لانا پیش نظر نہیں تھا۔ اسی لیے انہیں یاد دلایا گیا کہ ماضی میں ایسے نشانات تمہارے سامنے آئے تب بھی تم ایمان لانے کی بجائے انبیاء کرام کو قتل کرتے رہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُولٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے وہ رسول جھٹلائے گئے ہیں جو روشن دلیلیں، صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے۔ بینات سے مراد معجزات اور عقلی دلائل ہے، زبر جمع ہے زبور کی، اس کا معنی واضح نصیحت ہے، اور کتاب سے مراد وہ صحیفہ ہے جس میں شریعت کے احکام درج ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے کہ منکرین حق کا یہ پرانا پیشوا ہے کہ انہوں نے ہر اس نبی کو جھٹلایا جو اپنی سچائی کی دلیل اور ناقابل تردید دلیلیں لے کر آیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے۔ بس جو شو آگ سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا جائے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی زندگی ہے۔ اس میں یہود اور منکرین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ دن آنے والا ہے جب تمہیں موت کا پیالہ پینا پڑے گا اور اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور اس میں ان مسلمانوں کے لیے تسلی بھی ہے جو قبول اسلام کے بعد اپنوں اور بیگانوں کے مظالم کا ہدف بنے ہوئے تھے کہ گھبراؤ نہیں، حق کے لیے اپنی زندگی کے 4 روز جیسے گزرتے ہیں گزار لو، اور وہ دن آنے والا ہے جب تمہیں اس کا اجر عظیم عطا فرمایا جائے گا۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًّى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی، اور اگر تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کر لو تو یقیناً یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔
یعنی ان کی طعن و تشنیع، ان کے الزامات، ان کے بےہودہ طرز و کلام اور ان کی جھوٹی نشر و اشاعت کے مقابلے میں بے صبر ہو کر تم ایسی باتوں پر اتر نہ آؤ جو صداقت و انصاف، وقار و تہذیب اور اخلاق و فاضلہ کے خلاف ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا، اور ان کے سوداگر بہت برے ہیں۔ اس میں علماء اہل کتاب کی اخلاقی پستی اور علمی خیانت کا حال بیان کیا جا رہا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ علماء اسلام ان کے رویے سے عبرت حاصل کریں۔ لا تحسبن الذين يفرحوا بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب لهم عذاب علیم۔ وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں، آپ انہیں عذاب سے چھٹکارے میں نہ سمجھیے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ منافقین ہر دفعہ جہاد میں شرکت نہ کرتے اور اس محرومی پر انہیں افسوس اور ندامت نہ ہوا، بلکہ اسے اپنی عقل مندی کا کرشمہ سمجھتے اور خوش ہوتے۔ نیز اگرچہ ان کی زندگی کی کتاب شجاعت، ایثار، اخلاص اور تقوی کے کارناموں سے یکسر خالی تھی، لیکن وہ اس بات کو دل سے پسند کرتے تھے کہ انہیں شجاع، ایثار، پیشہ، مخلص اور متقی کہا جائے۔ ان کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ ایسے مریض جس کی قوت عملیہ مفلوج ہو چکی ہے اور جس کا ذہن خود ستائی اور خود پسندی کی بیماری میں مبتلا ہو، اس کے درست ہونے کی بہت کم توقع ہوا کرتی ہے۔ وہ اپنی ان کوتاہیوں کے انجام بد سے ضرور دوچار ہو کر رہیں گے۔ اگرچہ یہ آیت یہود اور منافقین کی کمزوریوں کو آشکار کرنے کے لیے نازل ہوئی، لیکن یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ اس میں ہمارے لیے کوئی سبق نہیں۔ میدان عمل سے فرار اور اس پر بھی اپنی ستائش و تعریف سننے کی خواہش دو ایسی کمزوریاں ہیں کہ جو شخص ان کا شکار ہو جاتا ہے اس کا وہی انجام ہوتا ہے جو قرآن نے واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ کتنے نامور باپوں کے فرزند، کتنے علم و عرفان کے ناوادوں کے چشم و چراغ اور ثروت و ستوت کے وارث ان خرابیوں کے باعث اپنے اسلاف کی عظمت کو خاک میں ملا چکے ہیں، کیونکہ ان کو بڑی آسانی سے ایک بنا بنایا حلقہ دستیاب ہو جاتا ہے جو ان کی ہر حرکت کو مستحسن اور ان کی تمام کوتاہیوں کے باوجود ان کو مجمع صفات کمال سمجھا جاتا ہے۔ ہر باپ کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو، استاد اپنے شاگردوں کو ہلاکت سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے، ان کی ایسی تربیت کی جائے کہ وہ حقیقت پسند ہو اور اپنی سخت کوشش سے تلخ زندگانی کو آگبی بنانے میں لذت محسوس کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔